الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک نیا عنوان کہ بہت سے غریب اور جو خستہ حال ایسے بھی ہیں کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے اللہ رب العالمین روزی عنایت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کی دعاؤں کی وجہ سے، جن کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ عن مصعب بن سعد، یہ روایت ہے مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے، قال، راوی کہتے ہیں کہ رأى سعدا، یعنی مصعب کہتے ہیں کہ ان کے والد سعد کہ ان له فضلا علی من دونہ، کہا کہ میرے والد یہ سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا ایسا کہ اور دوسرے جو مسلمان ہیں، ایمان لانے والے، میں ان سے تھوڑا سا فضل میں بڑا ہوں، شجاعت میں، سخاوت میں، فہم و فراست میں، کہ اللہ نے اچھی فہم و فراست دی تھی، شجاعت دی تھی، جہاد کے موقع پر بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک ایسی بات آ گئی تھی، اوروں سے میں بہتر ہوں، اور جو دوسرے غریب مسلمان تھے ان سے کمتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ان کی اصلاح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں کی جو مدد کی جاتی ہے یا جو نعمتیں تم کو ملتی ہیں، وہ تمہاری صلاحیتوں کے بنا پر نہیں، تمہاری قابلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ بیچارے جو کمزور مسلمان ہیں، خستہ حال ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے تم کو یہ روزیاں ملتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا ناظرین کرام، کسی خستہ حال کو دیکھ کر جب کہ مومن اور مسلمان ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو روزیاں تم کو مل رہی ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے مل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ اللہ کے نبی، میرا بھائی میرے گھر میں ہے، کام نہیں کرتا، کچھ کام نہیں کرتے۔ آپ نے کام کی ترغیب دی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کی قسمت سے اللہ تم کو روزی دے رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو دعاؤں کی برکت سے دے رہا ہو۔ حضرت سعد کا جو خیال تھا، چونکہ اس کی بنیاد ایک کبر پر تھی، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ تم جس مسکینوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو اور اپنے کو برتر سمجھتے ہو، اللہ رب العالمین انہی کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تم کو سب کچھ دے رہا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو۔ اور پھر یہ نسائی شریف کے ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، جس کو ریاض الصالحین کے اندر بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، انہوں نے اخلاص کے بیان میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ انما ینصر اللہ ہذہ الامۃ بضعیفہم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم،
بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے، اس امت کے جو ضعیف ہیں یعنی بڑے عمر کے لوگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے بڑے عمر والے، ان کی نمازوں کی برکت سے اس امت کی مدد ہوتی ہے۔ وَإِخْلَاصِهِمْ، اس امت کے جو بزرگ ہیں، بزرگ سے مراد بڑے عمر کے والے، جن کی زندگی ایمانی زندگی ہوتی ہے، اسلامی زندگی ہوتی ہے، ایمانی صفات والی زندگی ہوتی ہے، پروردگار عالم ان کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھ کر صبر و شکر کا سبق لینا چاہیے۔ جو اپنے سے کم درجے کے لوگ ہیں، مال میں، دولت میں، ہر چیز میں، اس سے سبق لینا چاہیے۔ ایک روایت اس سلسلے میں آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى ما هو اسفل۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کو دیکھے اس کی طرف جس کو اللہ نے فضل دے رکھا ہے مال میں بھی اور خلقت میں بھی، یعنی شکل و صورت میں اچھا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، اچھا مال بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا مال دیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسے آدمی کو دیکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ، پر چاہیے کہ وہ دیکھے اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، جو اس سے کمتر درجے کا آدمی کون ہے۔ ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ آدمی دیکھتا ہے اپنے سے بڑے آدمی کو، بڑی عالی شان زندگی ہے، خوشحالی زندگی ہے، انسانوں کی نگاہوں میں ایسے لوگ آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک علاج بتایا، ایسا کبھی دیکھ لو تو ذرا اس کو بھی دیکھ لو جو تم سے کم درجے کا آدمی ہے، مرتبے میں، دولت میں کم درجے کا آدمی ہے، لیکن ہے جس کے پاس گھر بھی برابر نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، خستہ حالت زندگی ہے، اس کو دیکھو۔ جو تم سے کم درجے کا آدمی اس کو دیکھا کرو۔ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جہاں مال ہے، دولت ہے اور دنیاوی یعنی وجاہت یا شکل صورت میں اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے اندر ایک طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ، کاش کہ میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ خیال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا نہیں بنایا۔ اس حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کے حال پر غور کرے کہ جو مال و دولت، شکل صورت، عزت وجاہت کے لحاظ سے اس سے کم تر ہے، پسماندہ ہے، انشاءاللہ ایسا کرنے سے اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اگر آدمی کی نگاہ میں ایسا آدمی آ گیا ہے اور انسانی فطری کمزوری بھی ہے، اس کے دل میں یہ طمع پیدا ہوتا ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، لیکن اس کے بعد نگاہ رکھے ایسے لوگوں کو کہ مجھ سے کمتر درجے کے لوگ بھی تو یہاں موجود ہیں، میرے پاس تو اس آدمی سے زیادہ اچھا گھر ہے، میرے بچے اچھا کھا پی لیتے ہیں، لیکن ایسے آدمی ہیں جن کا گھر بھی ایسا نہیں، کھانا پینا بھی ایسا نہیں۔ پھر یہ کیا، یہ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھ کر
صبر و شکر کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، بڑا اہم بیان ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے ارشاد میں کہا خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ صابرا و شاکرا۔ بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دو خصلتیں جن کے اندر موجود ہوں، اللہ رب العالمین ان کو شاکر اور صابر میں لکھ لیتا ہے۔ جن کے اندر جو دو اچھی صفت آئے، پروردگار عالم ان کو صابرین اور شاکرین میں لکھ لیتا ہے۔ وہ کون سی صفت ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور پھر ایک یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من نظر فی دینہ الا من هو فوقہ فاقتدی بہ۔ ایک آدمی جو ہے، جو اللہ کے دین کے بارے میں دیکھتا ہے، اس کی نگاہ اللہ کے دین پر ہوتا ہے۔ دیکھتا ہے ایک آدمی اللہ کے دین پر چل رہا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں دیکھتا ہے، جو اس سے اونچے درجے کا آدمی ہے، اس سے زیادہ متقی ہے، اس سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس سے زیادہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، ایسے آدمی کو دیکھتا ہے، یہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ دیندار ہے۔ فاقتدی بہ، اس کی اقتداء کرتا ہے، پیروی کرتا ہے کہ مجھ کو بھی ایسے ہی بننا ہے۔ جس طرح اس کی زندگی حلال روزی کمانے والی زندگی ہے، کیسی نماز کی پابندی کرتا ہے، کیسا تہجد گزار ہے، کیسا کثرت سے روزے رکھنے والا آدمی ہے، اس کی زندگی دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اس کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے، اور یہی آدمی ومن نظر فی دینہ الی من ہوا فوق، من نظر فی دنیاہ الی من ہوا دونہ، یہی آدمی دیکھتا ہے ایک ایسا دنیاوی معاملے میں ایک آدمی کو ایسے دیکھتا ہے جو اس سے کم تر درجے کا آدمی ہے۔ اس کے اندر دینداری ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن ایک آدمی ایسا جس کو دیکھتا ہے کہ دین میں بہت کم ہے، فحمد اللہ، تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، علی ما فضلہ اللہ علیہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھ کو اس جیسا نہیں بنایا، یہ تو دنیا دار آدمی ہے۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے دین میں، تقوی پرہیزگاری میں، اس کی پیروی کرتا ہے، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر والے کو دیکھتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اس سے کم ہے، تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے دین کی دولت دی ہے، تقوی کی دولت دی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَكَتَبَهُ اللَّهُ صَابِرًا وَشَاكِرًا، پروردگار عالم اس کو اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں شاکر اور صابر لکھ دیتا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد کیا کہ من نظر فی دینہ، تو وہ آدمی جو دیکھتا ہے اس کے دین کے بارے میں، الی من ہوا دونہ، جو دین میں اس سے کم ہے، ایسے آدمی کو دیکھتا ہے کہ دین میں کم ہے، وہ نظر فی دنیاہ الی من ہوا فوقہ، اور دنیاوی معاملے میں دیکھتا ہے تو اس سے اونچا ہے، فاسف علی ما فاتہ، تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں میرے پاس دولت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے بعد تو سارا سب کچھ ہے،
تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کا نام شاکر میں، شاکرین میں اور صابرین میں نہیں لکھتا۔ تو حقیقت میں ناظرین کرام، صبر اور شکر، ایمان اور تعلق باللہ کے دو ایسے رخ ہیں، جس بندے میں دونوں جمع ہو جائیں تو حقیقت میں اس کو ایمان کا کمال نصیب ہو گیا۔ اور ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے۔ اور اس کی تدبیر اور اس کا معیار اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے کو اس بات کا عادی بنا لے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے اچھے بندوں پر نگاہ رکھا کرے، دین کے معاملے میں ان کی نگاہ اچھے لوگوں پر ہو، جن کا مقام دین میں، ایمان میں، اخلاص میں اونچا اور بلند ہو، ان کی پیروی کرتا رہے۔ اور دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے جو خستہ حال ہو، مصائب میں ہو۔ اس لحاظ سے حقیقت میں اس معاملے میں دنیاوی راحت اور عافیت کی جو فضیلت اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، اس کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر حسن عمل کی زندگی، حسن عمل والی توفیق ہو تو زندگی بڑی نعمت ہے۔ اچھے عمل کی زندگی مل جائے، تقوی والی زندگی مل جائے، پرہیزگار والی زندگی مل جائے، اخلاص والی زندگی مل جائے، تو یہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ و ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اور اللہ نے چاہا اس ضمن میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حسن عمل کی توفیق ہو تو حقیقت میں یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اچھے عمل والی زندگی، اللہ رب العالمین ہم کو اس سب چیز کا حامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔